أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پھر سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس مگر ابلیس، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہر انت تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدن اور کھاؤ تم دونوں اس سے رغدن وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے چاہو تم، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین نا انصافوں میں سے. فازلہما پس پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، فاخرجہما پھر نکال دیا ان دونوں کو، مما ان خوشیوں میں سے، کانا فیہ جن میں وہ تھے. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ تم یہاں سے، بعضکم تمہارے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور نفع اٹھانا ہے، الی حین ایک مدت تک. فتلقا پھر پا لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، انہو بے شک وہ اللہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. قلنا ہم نے کہا اہبطوا منہا اتر جاؤ یہاں سے، جمیعاً سب، فإما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت،
فمن تبع ہدایا، پھر جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پھر نہیں کوئی ڈر ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے۔ یہ آیت نمبر 34 سے 39 تک یہ درس ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ میں انہیں اپنا خلیفہ اور نائب زمین میں بنا رہا ہوں۔ اب اس خلیفہ کی عظمت اور ان کی شان جو اللہ نے بنائی اس کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سمجھتے تھے یہ فساد کرنے والی مخلوق ہوگی، ہم نے انہیں وہ رتبہ، وہ عظمت عطا کی ہے جو تم سے بھی بڑھ کے ہے، اس لیے تم سارے کے سارے ان کی عظمت کی خاطر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو جتنے بھی فرشتے تھے سب اللہ کے حکم کو سن کر سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس یہ بھی فرشتوں میں ہی رہتا تھا، اگرچہ جن تھا لیکن رہن اس کا فرشتوں میں ہی تھا، آسمانوں پر۔ ویسے جنات کا مسکن ٹھہرنے کا مقام زمین تھی، لیکن یہ عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا۔ اب اس کو بھی حکم فرشتوں کے ضمن میں موجود تھا، یہ بھی اس حکم کا پابند تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور فرشتوں سے اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کروا کے حضرت آدم کی عظمت، بشر کی فضیلت کو ظاہر فرما دیا کہ اللہ نے بشر کو وہ مقام دیا ہے جو کسی فرشتے اور نوری مخلوق کو بھی حاصل نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ تم سب اب سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے لیے۔ فسجدوا، اللہ کا یہ حکم سن کر سب فرشتے سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان، ابا، اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، انکاری ہو گیا، واستکبر، اور یہ انکار تکبر کی وجہ سے تھا، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اس نے کہا کہ اے رب، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ میں شعلہ اور بلندی ہوتی ہے، اور مٹی میں ذلت اور پستی ہوتی ہے، اس لیے میں اس آدم سے افضل اور بہتر ہوں، انا خیر منہ، اس لیے میں بہتر ہو کر اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو گیا، اور اس تکبر نے اس کو وکان من الکافرین، کافروں میں شامل کر دیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیے، ابلیس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا اور تکبر میں اور انا میں مبتلا ہو گیا، یہ نہیں دیکھا کہ
حکم کس کا ہے؟ اگر اس کے ذہن، اس کے دماغ میں یہ پڑ گیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ فرشتے سمجھ گئے کہ ہمیں حکم رب نے دیا ہے، اس لیے انہوں نے کوئی کیل و کال چون چرانے کی اور سجدے میں چلے گئے۔ اس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا اور باتوں میں، دلیلوں میں پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کو مردود ٹھہرا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا حکم، قرآن و سنت کا حکم آئے تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اس کو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اور عمل، طریقہ سمجھ کے عمل میں لانا چاہیے، اپنانا چاہیے کہ یہی ایمان ہے۔ اور اگر انسان عقل کے فلسفوں میں چلا جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسی چیز نے شیطان کو کافر بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت، ٹھہر تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں۔ سجدہ ہوا، سب فرشتے انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ نے وہاں سے نکال دیا، مردود ٹھہرا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل، رسوا اور مردود ٹھہرایا، اس آدم کو ضرور میں بہکاؤں گا، اپنے ورغلاوے میں لاؤں گا اور تجھ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آدم نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی پورا ورغلاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے، سامنے سے پیچھے سے، ہر طرف سے میں اس کو گھیر کر تجھ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس جنت کی نعمتوں سے، رغدن، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، جتنا جی چاہے تم کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے چاہے تمہارا جی چاہے وہاں سے کھاؤ، یعنی جہاں سے، جس جگہ سے نعمت لو، تمہیں آزادی ہے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ خیال کرنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ نہ کھانا، ولا تقربا، نہ قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے۔ یہ کون سا درخت تھا جس سے منع فرمایا؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے اقوال آراء ہیں۔ ایک یہ کہ انگور کا یا کھجور کا یہ درخت تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ بادام اور املوک ان کا یہ درخت تھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ گندم کا تھا۔ گندم کا تو پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا، اس کو یہاں درخت کہا۔ شاید جنت میں گندم کے درخت نما پودے ہوں، اس بنا پر اسے شجرہ کہا گیا۔ تو فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ٹھہرو گے بے انصاف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس حکم کی پابندی کریں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اب شیطان طاق میں تھا کہ میں کسی طریقے سے آدم کو اللہ کے حکم کے توڑنے میں لگا دوں۔ اب شیطان آیا اور آدم علیہ السلام سے، تو یہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر جنت میں کیسے آیا؟ یا تو یہ کہ یہ اپنی شکل بدل کے کسی اور شکل میں یہ ابلیس آیا، اور جن کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، یہ کئی شکلیں، کیڑے مکوڑے کی شکل میں اور حیوان کی شکل میں یہ آ سکتا ہے، تو کسی شکل میں یہ جنت میں آ گیا۔ یا یہ کہ جنت کے باہر ہی رہ کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ باتیں کرنے لگا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو، شیطان نے، انہا، اس درخت کے بارے میں۔ اور دوسری آیت میں وضاحت موجود ہے، وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے آ کر قسمیں کھائیں آدم علیہ السلام کے سامنے، اِنِّی لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت، اس کا پھل تم کھا لو۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا اور شیطان نے کہا تو انہوں نے کھا لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا اور شیطان کا کہنا مان لیا۔
تو اصل تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، آپ شاید سمجھے کہ جس درخت کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا صرف اس کا پھل کھانا منع ہے، جنت میں اور جگہوں پہ جو اس درخت کی موجودگی اور اس کے پھل ہیں ان کا کھانا اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس مغالطے میں پڑ گئے۔ اس مغالطے کی وجہ سے آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ یا پھر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ابلیس اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ خدا پر تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کا اپنا دل صاف ہوتا ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا بھی ایسا ہی دل صاف ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے گناہ تو ابلیس کر سکتا ہے، ہر قسم کی شیطنت، لیکن خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے جب قسم کھا رہا ہے کہ یہ درخت کھا لو، اس کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، تو شاید یہ اس وجہ سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے پہلا ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا اس کا پھل، شاید وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس لیے ابلیس ہمیں قسمیں دے کر کے ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ درخت اس کا پھل کھاؤ تو بڑا فائدہ مند ہے۔ تو اس مغالطے میں پڑھ کر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، ورنہ جانتے ہوئے آپ کبھی اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے یوں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑ دیا، فرمایا شیطان نے پھسلا دیا انہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان نعمتوں میں، خوشیوں میں جس میں وہ تھے، یعنی جنت کی نعمتیں ان سے پھر آپ محروم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جنت سے نکل جاؤ۔ قُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ تم اس جنت سے زمین کی طرف، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ٹھہریں گے۔ اور یہ آج دیکھ لیں، مسلمان کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ یہی فرمایا تھا اللہ نے کہ جاؤ اب زمین میں، وہاں جا کے کھیتی باڑی کرو، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرو، اور دیکھنا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک حد تک ٹھکانہ ہوگا، ایک مدت تک تم زمین میں ٹھہرو گے، پھر تمہیں واپس میں اس جنت میں لے کے آؤں گا۔ تو اصل ایمان والے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے کہ جنت ہی میں تھا، اور پھر ایمان کے ساتھ اگر دنیا میں نیک عملوں کے ساتھ رہے تو واپس پھر اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسری جگہوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب آپ سے یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، بھول میں، انجانے میں، نبی چونکہ گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اور نبی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہاں البتہ کبھی نبی سے لغزش ہو جاتی ہے، جس کو یہاں فرمایا پھسلن ہو گئی، نبی سے لغزش ہو جاتی ہے، خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، نبی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کی شکل صورت ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا، خطا یا لغزش ہوتی ہے۔ اور لغزش کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی بچتے بچاتے گر جائے، بچتے ہوئے گر جائے، اس کو لغزش کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، اب اللہ نے جنت کا لباس بھی اتروا لیا، ننگے ہو گئے حضرت آدم، حضرت حوا، کپڑوں سے بے لباس ہو گئے، اب پریشان ہو گئے۔ فطرت میں انسان کے لباس ہے اپنے ستر کو چھپانا، یہ فطرت ہے۔ اب پریشان، گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ اب درختوں کے پتے توڑنے لگے، اس درخت کا پتا توڑ، اس کا توڑ، اس کا توڑ، لیکن خدا کی شان، درخت جس کے قریب آتے وہ اپنی شاخیں اوپر کھینچ لیتا، یہ پہنچ ہی نہ پاتے پتوں کے قریب۔ البتہ ایک جنت کا درخت تھا جس نے ان کو اپنے پتے دے دیے، اس کے بارے میں تفسیر میں آتے ہیں انجیر کا درخت تھا، یہ بہت مبارک درخت ہے، قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کہی، وہ تین، انجیر کی قسم، وہ زیتون، زیتون کی قسم۔ تو انجیر کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی شاخیں جھکا دیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے
اس کے پتے اپنے جسم پر جوڑ کر اپنا لباس بنایا اور اپنے سطر چھپائے، پردہ کیا۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ایک مدت تک، پھر تمہیں موت آ جائے گی۔ ہمیشہ زمین پہ نہیں رہنا، اس کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی سدا نہیں، یہ مکان اس کے سدا نہیں، یہ زمین اس کی سدا، یہ بہاریں دنیا کی سدا نہیں، یہ سب عارضی ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدم، پس سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربی، اپنے رب کی طرف سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، پھر اللہ ان کے اوپر متوجہ ہوئے۔ حضرت آدم پریشان بہت رہنے لگے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، جنت سے اللہ نے اتار دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو الگ ایک جگہ اللہ نے اتارا، حضرت حوا کو الگ جگہ اتارا، اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم سری لنکا کے ایک جزیرے میں سراندیپ میں اترے اور حضرت حوا عرفات کے میدان میں مکہ میں اتری۔ اب ایک دوسرے کو ڈھونڈتے تلاش کرتے عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہے اس مقام پہ، جہاں چھوٹا سا ایک مینارہ آج بنا ہوا ہے، مشہور یہ ہے کہ اس جگہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اس جگہ آپس میں تعارف اور شناخت ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو عرفات کا نام دے دیا گیا۔ عرفات اس کے معنی یہی ہوتے ہیں، شناخت کی جگہ، پہچان کی جگہ۔ تو یہاں ان کی ملاقات ہو گئی، اور حضرت آدم پھر بہت پریشان روتے رہتے تھے، اللہ مجھ سے تیری نافرمانی ہوگی، غلطی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، فتاب علیہ، پھر اللہ ان کے اوپر متوجہ ہوئے رحمت کے ساتھ، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، چونکہ بڑوں کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس پہ تنبیہ زیادہ ہوتی ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جميعا، آدم تم یہاں سے اتر جاؤ جمیعاً سب، فإما یأتینکم، پھر اگر آئے تمہارے پاس منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جو بھی آدمی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو پھر ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جو دنیا میں نیکی کی راہ پر چلے گا، ہدایت کی راہ پر چلے گا، تو قیامت کے دن اس پہ کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا۔ تو خوف کا مفہوم یہ ہے کہ جو آگے آنے والے احوال، آگے کے حالات ہوں گے، ان کی کوئی گھبراہٹ انہیں نہیں ہوگی۔ حشر کی ہولناکیاں، حشر کی گھبراہٹیں، ان سب سے اللہ ان کو محفوظ رکھیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو دنیا میں کر کے گئے اس پہ بھی کوئی غم نہیں ہوگا، اطمینان اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہوں گے۔ یعنی جو ہدایت کی اتباع کریں گے وہ جنتی، اور جو اس کا انکار، اس کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخی ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کو ٹھہریں گے۔ وآخر دعوانا